بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا پر آپ نے سرمد نامی مخلوق کی ٹویٹ دیکھی ہوگی جس نے اپنے اندر کا کفر و نفاق اس طرح نکالا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اور یہ کوئی اس کی پہلی خباثت نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی زہریلی زبان کے چرچے ہیں، اور اسی بکواس کرنے پر تو یہ بیرونی اکاؤں کی آنکھ کا تارا ہے۔ یہی تو اس کی کمائی ہے جسے کھا کھا کر آپ اس کا حدود دربار دیکھ سکتے ہیں۔ پہل تو اس کی توہین آمیز گفتگو کا نشانہ صرف دیندار طبقہ ہوتا تھا۔ عورت مارچ ہو یا کوئی متنازع ایشو، اس کو چینلز پر بلا کر ریٹنگ بڑھائی جاتی تھی، کیونکہ یہ اپنی بیہودہ لہجے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کچھ روز قبل خلیل الرحمن قمر نے اس کی طبیعت صاف کی، مگر یہ باز نہ آئی اور اس نے علماء کرام پر بھونکنا شروع کر دیا، جس کا بدلہ مرد مجاہد حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب نے خوب لیا۔ مگر اب اس کی توہین آمیز گفتگو کا نشانہ علماء کے بجائے انبیاء کرام بننے لگے۔ یہ ناقابل برداشت اور قابل تشویش ہے۔ اگر شروع سے ہی اسے لگام ڈالی جاتی اور بین کر دیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، مگر کیا کیا جائے کہ یہ تو اغیار کی ترجمان ہے، اس پر کون ہاتھ ڈالے؟ کسی کو اپنا ایمان پیارا نہیں ہے، بس کرسی پیاری ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق احتجاج کریں اور اسے لگام ڈالیں۔ ہمارا دین تو انبیاء میں فضیلت کی درجہ بندی سے بھی منع کرتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، مگر یہ کھلم کھلا توہین رسالت کر رہی ہے۔ کہاں ہیں ریاست مدینہ کا خواب دکھانے والے جو اب انبیاء کرام کی حرمت بھی برقرار نہیں رکھ سکتے؟ کہاں ہیں توہین عدالت برداشت نہ کرنے والے کہ یہاں تو توہین رسالت ہو رہی ہے؟ کوئی ہے جو اسے لگام ڈالے، یا پھر یہ کام کرنے کے لیے کوئی غازی علم دین شہید اٹھے یا کسی غازی فیصل کو آنا پڑے؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ حکومت اور عدالتیں اپنی ذمہ داری ادا کریں تاکہ کوئی شہری معاملہ اپنے ہاتھ نہ لے۔ اس سے پہلے یہ مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں۔